تو کر نہیں سکتے، منہ پہلے الٹی کر لی، تو کیا افطاری کے بعد غرارہ کرنا لازم؟ غرارے کے بارے میں یہ مسئلہ بتا دوں کہ غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک دھونا، اور پورے جسم کو دھونا۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا یا ناک کو دھونا، نمبر 3 پورے جسم کو دھونا۔ اس میں غرارہ ہے؟ ہاں نہیں ہے۔ تو غرارے کرنا غسل میں نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ تو خواہ مخواہ کیوں اپنا روزہ خراب کر رہے ہو؟ جو چیز آپ کی ذمہ ہے نہیں۔ ناک کی طرف ہڈی تک اگر پانی جاتے ہیں تو اندر جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے دماغ تک پانی پہنچانا ہے؟ خدشہ ہوتا ہے نا جانے کا۔ تو خدشہ نہیں کرنا ہے نا، یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ خدشہ نہیں کرنا ہے۔ دیکھو اللہ نے جو چیز آپ کے ذمہ لازم کی ہے بس اتنا ہی رہو، اس سے زیادہ اگر جاتے ہو۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ کر وضو فرمایا، اور وضو میں ہر اندام جو ہے وہ 3 مرتبہ دھویا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ھذا وضوئی، یہ میرا وضو ہے جو میں نے کر لیا۔ فمن زاد علیہا فقد اساء وتعدى وظلم، جس نے وضو میں اس سے زیادہ کیا اس نے گناہ کیا، اس نے زیادتی کی، اور اس نے ظلم کیا۔ اب ہم جب مسجد کا نلکا کھولتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کا جو پانی ہوتا ہے یہ وقف ہوتا ہے، یہ ہمارا نہیں ہوتا، اور جو وقف ہوتا ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ تو اس میں مجھے صرف اتنی اجازت ہے جتنی میری ضرورت ہے، میری ضرورت سے زیادہ اس پانی کو استعمال کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ اب مسجد کا نل کا کھول دیا، پہلے تو توڑا نہیں کھولتے، فل کھولتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں تو 10 مرتبہ ہاتھ میں پانی ڈالتے ہیں، بلکہ ہاتھ یوں پکڑ کے نل کا بہ رہا ہے۔ دوسرا، منہ پہ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، سر پہ مسح کرتے ہیں تو 3-4 مرتبہ، اور جب پاؤں دھوتے ہیں تو پھر تو 1 ڈرم کم از کم پانی چاہیے۔ یہ نہ تقویٰ ہے، نہ دین ہے، نہ سنت ہے، نہ ثواب ہے، بلکہ تبذیر ہے، اسراف ہے۔ اسراف حرام ہے۔ مبذرین کو اللہ نے شیطان کا بائی کہا ہے، اور ایسے وضو کرنے والے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ فقد اساء وتعدى وظلم، اس نے گناہ کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب غسل میں 3 فرض ہیں: 1 چلو پانی لو اور منہ میں ڈالو، اور پھر جس کو مزمزہ کہتے ہیں کہ منہ میں ایسے ایسے کر کے پھینک دو، پھر 1 چلو اور منہ میں ڈالو 3 مرتبہ، بس آپ کی کلی ہو گئی، قصہ ختم۔ پھر 1 چلو بھر پانی لو ناک میں، اور ناک میں صرف آسانی سے آپ نے ایسے کر لیا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، بس قصہ ختم۔ اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالو۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی غسل کرتا ہے اپنے گھر میں تو تمام محلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ نہا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اتنا چیختا ہے آ اور جناب یہ بلغم اور کھانسنا اور یہ وہ کیا ہے یہ۔ اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ناف ہے نا، ناف پیٹ میں جو سوراخ ہوتا ہے، اس میں انگلی مار کے یا وہ مار کے کہ جی وہاں پہ بھی کوئی خشک جگہ نہ رہے۔ اور یہاں تک لوگ ہوتے ہیں کہ کان میں پانی ڈالتے ہیں کہ جی کان ہو جائے، آنکھ میں پانی ڈال، یہ سب ناجائز ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کتنے پانی سے کیا؟ یہاں شارجہ میں آپ کے ہر مسجد میں جب آپ وضو کرتے ہو تو سامنے ایک بلو پیپر لگا ہوتا ہے کہ پانی کا اسراف مت کرو۔ یہ ہمارے جو پینے کا گلاس ہوتا ہے نا، یہ والا گلاس دو، ایک تو اس سائز کا گلاس ہے نا، ایک وہ ڈبل گلاس ہوتا ہے اتنا، اس ایک گلاس کا جو سائز ہے اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے۔ اس سے زیادہ جو استعمال کرتے ہو گنہگار ہوتے ہو۔ ایک چھوٹی بالٹی کا جو سائز ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے ہاں گڑھا ہوتا ہے، اس ایک گڑھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے۔ اس سے زیادہ پانی غسل میں
استعمال کرنا اسراف میں آتا ہے، گناہ میں آتا ہے۔ تو تقویٰ یہ نہیں کہ تم مبذرین میں سے بن جاؤ، تقویٰ یہ نہیں کہ شیطان کا بھائی بن جاؤ، تقویٰ یہ نہیں کہ اللہ اور رسول سے آگے چلے جاؤ۔ تقویٰ وہ ہے، دین وہ ہے کہ جو اللہ اور رسول نے کہا بس اسی پہ ایمان رکھو۔ بس سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس لیے غرار نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے۔ اس لیے روزے کے بغیر روزے کے غرارے کرو۔ غرارے صرف اس لیے کیے جاتے ہیں کہ آخر تک پانی پہنچ جائے اور تھوڑا دل کی تسلی ہو جائے کہ میں نے منہ کو صاف کر لیا، صحیح ہے؟ اور جب آپ کا روزہ ہوتا ہے تو پھر غرارے کرنے سے پرہیز کرو۔ مفتی صاحب کلی کرتے ہیں تو اس کے بعد تھوک آنے لگتا ہے